ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ. میں بالکل مطمئن ہوا. مجھے تو یوں سمجھ آیا کہ جس سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کو جب غامدی صاحب نے ڈینائی کیا تو پھر یہ پیغام ہی ہو سکتا ہے جس کو اٹھا لیا گیا، یعنی وہ ہم نے اس کو اتنی اس کے اندر ملاوٹ کر دی کہ جس کے بعد وہ پیغام جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کو پھیلایا جا سکے، اور اس پیغام کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس پیغام کو پھر دوبارہ بھیجا جائے گا. تو ایک تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اس عیسیٰ کو ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا، اگر یہ سب کتابیں تھیں اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں اور وہ تعریف کیا گیا، اس کا میننگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی تو وہ تعریف کلام کی گئی. آدم علیہ السلام سے پہلے کے جو جنریشنز تھیں اس میں بھی کسی نہ کسی کو، آقا کو، بڑے کو، چودھری کو سجدہ کرنا، جھکنا، جھک کے سلام کرنا، پاؤں کو ہاتھ لگانا، وہ سب چونکہ چل رہا تھا، ایک ٹریڈیشن تھی، ایک کلچر تھا، اور محکوم رکھنے کا پلان کیا تھا انہوں نے ان کو انسانوں کے تسلط میں لانے کے لیے اور اپنی حکمرانی اور بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے. انہوں نے پھر ان پیغامات کو شخصیت کی شکل دی اور پھر شخصیات کی پرستش شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. آئی ایم ویری مچ کنونسڈ ڈاکٹر صاحب. میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن دیز ور دی کوشچنز اینڈ آئی یوزلی، میں تو عربی بھی نہیں جانتا، تو برین گیم ہے سر. بالکل آئی ایم ویری مچ کنونسڈ اینڈ ڈاکٹر صاحب آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو فار دی ڈائریکٹ میسج through your representative. I'm really thankful to you, grateful to you کہ آپ نے میرے کوشچن کو کنسیڈر کیا اور اس کو امپورٹنس دی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم، بہت شکریہ اینڈ یو آر موسٹ ویلکم. آپ کو کچھ ایسا پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، آپ کے تھاٹس بالکل ٹھیک ہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اینڈ یہی بات ہے جیسا کہ آپ نے ساری ایکسپلین کی ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں ایک ایڈیشن یہ میں اس میں کر دوں کہ وہ عیسیٰ کی کم بیک ہے. دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مذہب میں بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں ہیں، لیکن وہ بگاڑ کے انہوں نے وہ کر دی ہیں، وہ ہیں وہ چیزیں. اب عیسیٰ کی کم بیک کیسے ہے؟ قرآن کے حوالے سے تو نہیں ہے، قرآن میں نہیں، وہ انجیل میں ہے، وہ گوسپل میں ہے. اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ جائیں گے اور اس کے بعد محمد آئیں گے، یہ ہے. لیکن وہ انہوں نے اس طرح کر کے کر لیا، عیسیٰ نبی جائیں گے اور محمد نبی آئیں گے، انہوں نے یہ کر لیا. حالانکہ وہ یہ ہے کہ وہ کلام جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، قرآن میں جو لفظ محمد ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کلام کے ساتھ آیا، اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ کیا کہ ہمارا جو کلام ہے وہی تعریف کے قابل ہے. تو انجیل میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو عیسیٰ ہے، یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو گائیڈ لائن ہے جو ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوگی، کم بیک ہوگی گائیڈ لائن کی، گائیڈ لائن آتی رہے گی، اور پھر گائیڈ لائن جو ہے وہ محمد آئے گی. آپ کو یہ اس میں بتایا، یہ کم بیک ہے. وہ کم بیک جو ہے وہ محمد ہے. وہ محمد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے قابل، وہ قابل تعریف وہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ محمد، وہ آیا وہ قرآن. اور اس کے بعد چیزیں جو ہے مسلسل آ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کوئی مطلب خاموش تو نہیں بیٹھ کے، دنیا چل رہی ہے، دنیا کی ضروریات پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، دنیا کو پہلے سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. حالات ایسے ہیں، وقت ایسا، جو دنیا اوپر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، گائیڈنس تو آ رہی ہے اور گائیڈنس آتی رہے گی. یہ جو ہماری بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی، یہ بھی تو کسی کو وہی ہوا ہے نا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ بھی کسی طریقے سے ہوا ہے نا. انسان کی عقل جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ سب گائیڈنس آ رہی ہے. تو وہ عیسیٰ جو تھا، وہ جو مشل تھی، وہ جو ایک گائیڈ لائن تھی، وہ جو یہ سمجھ لیجیے کہ جو ایک وہ علم تھا، وہ اس کے بعد وہ محمد آیا. اور پھر وہ صحیح ہے، وہ کم بیک وہ ہو گیا، وہ محمد آ گیا، وہ قرآن کی شکل میں وہ چیز آ گئی. اور قرآن اس کو بتا رہا ہے کہ جو ہمارا جو میسیج ہے وہ میسیج ہی محمد ہے. قرآن صاحب بتا رہا ہے، میرا محمد والا آرٹیکل ہے، وہ اس کے اندر آپ پڑھ لیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اس میں وہ جو میں نے کل ایک عرض کیا تھا، وہ بات ایک تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کر دوں، وہ ادھوری سی رہ گئی. جو اہل قرآن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ویسے تو لفظ نہیں ہے، ان کا باپ کا ذکر نہیں ہے، لیکن فلاں 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 آیت میں یہ اتنے لوگ ہیں، ان میں عیسیٰ بھی ہے اور اس میں ان کے باپ کا بھی ذکر ہے. تو وہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آباؤکم اور آبائہم، یہ ہے. تو عربی لوگ جو ہیں
وہ ابو ہی کہتے ہیں باپ کو. ابو حنیفہ سمجھ لیجئے آپ, ابو بکر سمجھ لیجئے آپ, ابو لہب سمجھ لیجئے. بہت سے ایسے آپ کو الفاظ ملیں گے جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آبا نہیں کہتے, یہ پرشین کہتے ہیں. آبا پرشین سے اردو میں بھی آ گیا. تو جو آبا جو الفاظ ہے وہ اس دور سے ہے جس دور میں یہ سمجھ لیجئے کہ جس دور میں کرسچن دور جو تھا, اس سے پہلے, قرآن سے پہلے, تو وہ فادر کہا کرتے تھے مذہبی پیشواؤں کو. عرب میں آبا مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں, ان کو فادرز کیا کرتے تھے, اور فادرز کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ آبا ہے, وہ جو کرسچینٹی میں ہے. اور کرسچینٹی کے فادر جو ہیں وہ ان کے مذہبی پیشوا ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ کہتے ہیں فادر 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 فلاں فادر. تو قرآن جو ہے وہ ان آیات میں جن میں یہ عیسیٰ کا نام بھی ہے, ان میں وہ آباؤہم یا آبا کا لفظ جو ہے وہ استعمال وہ کر رہا ہے, تو وہ اس لیے استعمال کر رہا ہے, وہ باقی کے بھی نام استعمال کر رہا ہے کہ بھائی ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, یعقوب ہے, کوئی بھی ہیں, باقی کے بھی وہی جن کو ہم پیغمبر سمجھتے ہیں ان کے نام بھی استعمال کر رہا ہے. تو ان کے نام استعمال کر کے عیسیٰ کا بھی نام بیچ میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہارے پیشوا, اصل میں تمہارے پیشوا یہ کتابیں ہیں, تمہارے پیشوا یہ کتابیں ہیں, انسان پیشوا نہیں ہے. اور قرآن نے انسان کی پیشوائیت کی بالکل نفی کر دی ہے, اس لیے وہ آبا کا لفظ وہاں پہ آیا. لیکن وہ قرآن دان جو ہے انہوں نے کہہ دیا نہیں جی دیکھو آبا کا لفظ ہے. حالانکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ معاملہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے چل رہا تھا کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے اور عیسیٰ پیغمبر ہے, کیونکہ انہوں نے تو وہ پیغمبر بنا رکھا تھا نا, جو کرسچن تھے. انہوں نے کہا جی ورجن میری. یار ورجن میری کیسے ہوگی, بچہ پیدا کر دیا, اگر فرض کر لیں, انہوں نے کہا جی اس کا بچہ تھا, ورجن کیسے ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ورجن میری, اور یہ کانسیپٹ تھا. اور وہ میری کی اور عیسیٰ کی وہ جو تھی وہ کعبے میں بھی وہ انہوں نے وہ بنا رکھے تھے مجسمے بھی, اور وہ دیواروں پہ بھی کعبے کی کنداں کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری عیسیٰ کی اور میری کی. تو وہاں وہ سلسلہ چل رہا تھا, وہاں وہ باتیں تھیں کہ میری جو ہے وہ اسے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے. تو قرآن اس کو کلیریفائی کر سکتا تھا کہ نہیں بھائی نہیں, میری جو ہے وہ اس کا باپ ہے اور اس کا باپ یہ ہے یہ ہے. یہ قرآن نے تو اس کو کلیریفائی کچھ نہیں کیا, قرآن میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی. تو اس لیے باپ کہاں سے ہوگا, ڈھونڈیں گے کہاں اس کا باپ جب وہ باپ ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی کتاب ہے. تو یہ سارا اثر یہ جو ہے نا, یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, یہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ یہ بیوقوف بنایا. اور ظاہر ہے زور سارین سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو آپ بالکل صحیح سمجھیں. چلیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.